الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ محمد کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنیاں بستیاں ہیں جو اس بستی سے طاقت میں زیادہ مضبوط تھیں جس بستی والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنی بستی سے نکالا ہے، اس بستی سے پہلے بہت مضبوط بستیاں، طاقت والے، کثرت والے، مال و دولت والے، ہنر والے، اقتدار والے، فوج والے، لو لشکر والے بڑیاں بستیاں گزریاں ہیں۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر، ان لوگوں نے آپ کو نکال دیا ہے، مکہ والوں نے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ طاقت میں زیادہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے، ان کے پاس قوت اللہ سے زیادہ ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے بڑی بڑی بستیاں، طاقت والی، تعداد والی اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں آئیں، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ میرا پیغمبر کمزور ہے اور یہ قوت والے ہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی تو اللہ نے اس عظیم نعمت سے مشرکین مکہ کو محروم کر دیا۔ بات یہ ہے، بات یہ نہیں۔ اللہ چاہے تو کون ہے اللہ کے پیغمبر کو جو مکہ سے نکال سکے؟ فرمایا یہ تو مکہ والوں کا رویہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرما دیا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ میرا نبی ان میں تشریف فرما رہے، یہ تو اس قابل نہیں، یہ تو ان کو محروم کر دیا گیا مکے والے لوگوں کو، اور مدینہ کے لوگ جن میں ہدایت کی طلب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تھی، اللہ نے ان کی قسمت کو جگا دیا اور یہ عظیم نعمت اہل مدینہ کو عطا فرما دی۔ مدینہ والوں نے ایمان لا چکے تھے، عقبہ کی گھاٹی میں جا کر قافلے کے قافلے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ آپ کو، آپ کے متابعین کو، صحابہ کرام کو تنگ کر رہے ہیں،
مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، آپ شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، مدینہ منورہ میں آ جائیں، اپنے صحابہ کرام کو لے آئیں، مسلمانوں کو بھی لے آئیں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ مجھے مدینہ لے جانا چاہتے ہو، مجھے مدینہ بلانا چاہتے ہو، تو پھر اگلی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیا ہوگا؟ تو انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہوتا ہے وہ چاہے، پھر ہمیں سمجھ آ رہی ہے پوری دنیا ہماری دشمن بن جائے گی، پورا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کریں گے۔ ان میں طلب تھی، تڑپ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرما دی، حکم فرما دی، ہجرت کر جائیں، مکہ کو چھوڑ دیں، مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہ تو یثرب تھا، اللہ نے آپ کی برکت سے اسے مدینہ منورہ بنا دیا۔ اور ایسے خوش قسمت تھے مدینہ والے لوگ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا اور بڑی عجیب بات کی، اس نے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں مدینے میں پکے آئے ہیں کہ کچے آئے ہیں؟ آئے تو ہیں، کچھ دنوں کے بعد واپس چلے جائیں گے یا یہیں رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں کچا نہیں آیا، میں پکا آیا ہوں مدینہ، میں پکا مدینہ میں آیا ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بھی مدینہ بنایا، مدفن بھی مدینہ بنا، حضور کی قبر مبارک بھی مدینہ میں بنی، حضور قیامت تک مدینہ میں رہیں گے۔ یہ شرف مدینہ کے سرزمین کو حاصل ہے، جس زمین سے انسان کے تخلیق کے لیے مادہ کے ذرات اٹھائے جاتے ہیں، اسی زمین میں انسان دفن ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام، خلفائے راشدین، بہت سارے صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کی تخلیق کے لیے مٹی کا گارا اور ذرات مدینہ کی سرزمین سے اٹھائے گئے تھے۔ یہ سرزمین ایسی مقدس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں جب آئے تو جب مکہ والوں نے سے اللہ کے محبوب جدا ہو گئے، حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بدبختی قوم کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغمبر انہیں چھوڑ کے چلا جائے، یہ بڑی بدبختی، محروم ہو گئے نا اللہ کی رحمت۔ جب اللہ کے پیغمبر چھوڑ کے چلے گئے، یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے نکال دیا، نہیں تم نے نہیں نکالا، اللہ کے پیغمبر تمہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر چھوڑ کر چلے آئے تو پھر بچہ کچھ نہیں مکے والوں کا، پھر عذاب سے عذاب، عذاب پر عذاب آیا، عذاب پر عذاب آیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر چیختے تھے یہ مکے والے، چلاتے تھے، منتیں کرتے تھے حضور ہمارے لیے دعا تو فرما دیں، اللہ ہماری کات سالی دور کر دے۔ پھر یہ مکے والے جنگ بدر میں کتنے ذلیل ہوئے، 70 سردار مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ احد میں کتنی بڑی شکست و نقصان اٹھایا، جنگ خندق میں کتنے ذلیل ہوئے، حتیٰ کہ کچھ سالوں کے بعد فتح مکہ ہو، مکہ بھی فتح ہو گیا، حضور فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، تو وہ جو نکالنے والوں کے نعرے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ہم نے نکالا تھا، کیسے نکالا تھا، حضور تو فاتح بن کے مکہ میں آ گئے۔ پھر بھاگ رہے تھے مشرکین مکہ، کو ادھر بھاگ رہا تھا، کو ادھر بھاگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، یہ جو مکہ والوں نے آپ کو نکالا ہے، ان کی کوئی طاقت کیا مجال تھی میرے پیغمبر کو نکالنے کی؟ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے طاقت کی بنیاد پر، یہ ہماری حکومت تھی، ہماری طاقت تھی، ہم نے نکال دیا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، تم نے میرے پیغمبر کی ناقدری کی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے پیغمبر کی صحبت سے محروم کر دیا۔
تو اس لیے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بندہ نیک بخت بننا چاہتا ہے، خوش قسمت بننا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کرے، تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جس آدمی نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نکال دیا، تو وہ محروم ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جن لوگوں نے آپ کو نکالا ہے، ان سے پہلے بہت مضبوط بستیاں، بڑے شہر گزرے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ طاقت میں زیادہ ہیں، بات یہ ہے کہ یہ بدبخت ہیں، محروم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے، اللہ کے پیغمبر کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا شان اور مقام بھی بلند کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، آپ کی عزت کی، احترام کیا، محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔